اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کا نام لقمان ہے۔ یہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ آپ بہت ہی جلیل القدر ہستی تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے ان سے علم سیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، اور جو بھی فتویٰ ہوتا تھا آپ جاری فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ آپ نے تقریباً 4000 انبیاء کی صحبت میں رہ کے علم دین حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتیں چن لی ہیں، اور وہ 8 باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں نے عمل کرنا اپنے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، اے لقمان، وہ 8 باتیں جو آپ نے 4000 انبیاء کے مقدس کلاموں میں سے سیکھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، لوگوں، پہلی بات، جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کیا کرو۔ دوسری بات، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کیا کرو کہ اس میں کوئی چیز اٹک نہ جائے جو تمہارے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بنے۔ تیسری بات، جب کبھی بھی تم کسی غیر شخص کے مکان میں داخل ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس مکان میں جتنے بھی مستورات ہیں ان کو دیکھنے سے گریز کرو۔ چوتھی بات، جب تم لوگوں کی مجلس میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ چھٹی بات، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ اور ساتویں بات، اپنے احسانوں کو بلا دو۔ آٹھویں بات جو میں نے پہلے انبیاء کے کلاموں میں پائی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ظلموں کو فراموش کر دو۔ اللہ اکبر۔ قرآن آپ کی تعریف بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کی، اور انہیں کیا فرمایا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے شکر کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ چراواہ تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا، کہنے لگا، اے لقمان، تم وہی نہیں ہو جو بکریاں چرایا کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں تو وہی ہوں، میرا پیشہ میں بکریاں چراتا ہوں۔ تو اس نے کہا، تم بکریاں چرانے والے، تمہیں یہ حکمت کی باتیں کہاں سے عطا ہوئیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، 3 باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت عطا کی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات آپ نے بیان فرمایا باتوں میں سچائی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بات جب بھی کی ہے سچی بات کی ہے۔ دوسری وجہ، امانتوں کی ادائیگی، کسی بھی بندے نے لاکھوں کروڑوں کی بھی اگر امانت رکھی ہے میرے پاس تو وہ میں نے بر وقت اس بندے کو ادا کی، اس میں حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ اور تیسری بات، بیکار باتوں سے میں نے پرہیز کیا، مقصد اور کام کی بات ہے وہ کی ہے، فضول گفتگو اور لغو جو فضولیات ہیں ان سے میں نے پرہیز کیے۔ اللہ نے مجھے حکمت کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں لقمان حکیم کی بتائی نصیحتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔